آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے مختلف لیڈرز اور مختلف کارکن یہاں پہ آئے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں انصاف کے لیے. خوش قسمتی سے ہمیں یہاں سے انصاف مل جاتا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اتنے ہمارے لوگ جن کو سب سے پہلے تو وہ لوگ ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے ایک اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنے کے لیے ایک قانونی اور ایک آئینی احتجاج کیا. ان کی توقع یہ تھی کہ وہ اپنے صوبے کے اپنے ملک کے دارالخلافے جا رہے ہیں، اور کم از کم ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان کا استقبال، ہم یہ نہیں کہتے کہ پھول توقع کر رہے تھے، لیکن یہ بھی توقع نہیں کر رہے تھے کہ ان کا استقبال گولیوں سے ہوگا. ورکرز کی شہادت ہوئی، اس وقت تک 12 تو کنفرم ہے جن کے بارے میں ڈیٹیلز بھی ہم فراہم کر چکے ہیں، اور باقی وہ لوگ جو کہ اس وقت لاپتہ ہیں یا وہ لوگ جن کی جو اسپتالوں میں ہیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ معلوم ہو سکے کہ حتمی جو نمبر ہے، جو تعداد ہے شہداء کی، وہ کتنی ہے اور زخمیوں کی کتنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا لیڈر، ملک کا سب سے پاپولر ترین لیڈر ہے عمران خان، اس کی پارٹی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے پچھلے خاص طور پہ 2 سالوں سے، اس کی اب یہ انتہا 24 نومبر کا جلسہ تھا، جلوس تھا. ہم نے ہمیشہ اپنے احتجاجوں کو، اپنی سیاسی سرگرمیوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رکھا ہے. نہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ تربیت دی ہے اور نہ ہمارے ورکرز کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ کوئی پرتشدد واقعات میں ملوث ہوں. ایک جمہوری حق استعمال کر رہے تھے، وہ انہوں نے کیا، اور جو ہوا ان کے ساتھ وہ سارے ملک نے دیکھا، ساری دنیا نے بلکہ دیکھا. ایسی صورتحال میں جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری، کہ آپ نے پوری جتنی بھی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، چاہے وہ وہاں پہ تھے یا نہیں تھے، ان پہ آپ نے 5 6 پرچے دائر کر دیے ہیں، اور وہ بھی سنگین دفعات کے تحت. دیکھیں، مقدمات، اس قسم کی رویہ، اس قسم کا ایک ایٹیچیوڈ جو کہ حکومت ہمیں دکھا رہی ہے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے جیسے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں ہیں. باقی تو چھوڑیں، کیونکہ جس طرح سے سلوک روا رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ، اور جس طرح کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، وہ لوگ ہمارے، خاص طور پہ ہم خیبر پختونخوا کے وہ دوست، وہ ہمارے بھائی جو کہ اپنی کاروبار کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، ریڑھی باندھ تھے، ان سب کو نہ صرف ہراساں کیا گیا، ان کو قید کیا گیا. صرف ان کا قصور شاید یہ تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نہ کوئی صوبائی سطح پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی چاروں صوبوں کی نمائندہ جماعت ہے. لیکن کسی بھی فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف حاصل ان لوگوں کو ہوگا جو کہ اس ملک کی، اس صوبے کی بھلائی نہیں چاہتے. ان فورسز کو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے، کیونکہ جب ان میں یہ احساس ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک مخصوص رویہ اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کسی ایک خاص صوبے سے ہے، تو اس سے پھر کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا، اس سے منفی نتائج ثابت ہوں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان سب کارروائیوں کی سخت مذمت کرتی ہے، اور ہم اپنے ان شہداء کو بالکل نہیں بھولے اور نہ بھولیں گے جنہوں نے اس ملک کی خاطر ایک پرامن طریقے سے احتجاج میں شرکت کی، لیکن ان کو اپنی جان گنوانا پڑی.
ایسا معاشرہ جس میں کہ آپ کے جان و مال کو حفاظت نہ ہو، ایسے ملک جہاں پہ قانون کی بالادستی نہ ہو، ایسے ملک جہاں پہ شہریوں کو تحفظ حاصل نہ ہو، وہ ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں کون آ کے انویسٹ کرے گا جب وہ ہم تو اپنے ایک سیاسی جماعت ہے اور ہماری کارروائی سیاسی ہے، ہم کوئی نہ دہشت گرد تنظیم ہے، بلکہ ہوا کیا ہے کہ اتنے ساتھ 780A کے پرچے کیے گئے ہیں، جس سے کہ جو دہشت گردی کی جو وہ تعریف ہے وہ بھی اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ ہر دوسرے بندے کو اگر آپ دہشت گرد بنا دیں گے اور ایک عام شہری کو، ایک پڑھے لکھے لوگوں کو آپ اگر دہشت گرد کے زمرے میں لے آئیں گے تو جو اصل دہشت گرد ہیں وہ تو پھر ان میں اور کوئی فرق نہیں رہا۔ ہم تو ایک سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے تھے، ہم ایک سیاسی اجتماع کر رہے تھے، اور اس کے لیے ایک پورے ملک کی بدنامی ہوئی پورے عالمی سطح پر کہ کس طرح سے نہتے شہریوں پہ اس قسم کی کارروائی کی گئی، جس کی کہ جتنے بھی فوٹیجز ہیں، جتنے بھی اس کی کارروائی ہے، وہ سب لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ماحول کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا۔ حکومت اس وقت کافی پینک میں نظر آ رہی ہے، اور وہ ظاہر اسی سے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے 6 FIRیں ساری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پہ ڈال دی ہیں، جو کہ تھے نہیں تھے سب پہ ڈال دی ہے۔ تو اس سے کوئی اپنا مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ملک کو استحکام چاہیے، ایک سیاسی استحکام چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ کوشش حکومت نے کرنی ہے۔ سیاسی جماعتیں، اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی رہیں گی، یہ ان کا ایک قانونی آئینی حق بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی ملک کو نقصان نہیں ہوتا۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پابندی درج کی گئی ہے، یہ پنجاب کی لیڈرشپ کیوں جلسے میں نہیں آئی؟ ہے پنجاب کی بھی نہیں تھی، مرکزی لیڈرشپ بھی احتجاج میں شریک نہیں ہوئی، کیا پوچھ گچھ ہو رہی ہے کوئی؟ اس سے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بالکل دیکھیں، اس وقت جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، یہ اصل حقائق سے ہٹانے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے جو شہداء ہیں ان کی موضوع سے ہٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہماری پارٹی کا انٹرنل میکنزم ہے، اس میں بالکل ہوگا، کوئی کیوں آیا کوئی نہیں آیا۔ پنجاب میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی فسطائیت ہے، اور ہم نے جس طرح کہا کہ ہم کوئی وہ جنگجو نہیں ہیں، ہم ایک عام شہری ہیں، ایک عام لوگ ہیں جو کہ ایک عام طریقے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ سر یہ بتائیں، آپ انصاف کس سے مانگیں گے؟ جو آپ کے لوگ شہید کیے گئے، جو سلوک آپ کے ساتھ ہوا، حکومت کا تو یہ حال ہے آپ نے بتایا، تو آپ کدھر جائیں گے انصاف کے لیے؟ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم انصاف کے لیے جس طرح کہ ہم ان عدالتوں میں آئے ہیں، ہماری بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کرے، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ قانون سے باہر کی بات ہے، چاہے وہ جس طرف کے بھی لوگ ہوں، ان پہ وہ ذمہ داری عائد کرے اور اس کے مطابق ان کو سزا دے۔ شبلی صاحب یہ بتائیے، کمیشن میں بندوں کے بدلنے کی بات ہو رہی ہے، بیرسٹر کو اور علی ظفر کو شامل کیا جا رہا ہے، آپ کو شبلی اس کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم ایک عدالت سے نکل کے دوسری عدالت جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسری شہر جاتے ہیں، تو ہم اس اہم کام کو اتنی توجہ نہیں دے سکتے، تو اس وجہ سے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں کہ ابھی ہم نے ان وکلاء جو ہماری پارٹی کے ہیں، سینیٹر ہیں، MNA ہیں، ان پہ کوئی FIR نہیں ہے، ایک بھی FIR نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ان کو بنا دیں، کیونکہ ان پہ ایک FIR بھی نہیں ہے۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ احتجاج پر ایک طرح کی پابندی لگائی، جس کے باوجود آپ جو ہے نا احتجاج کے لیے گئے، اور توہین عدالت کی وہ ایک آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ادھر سٹارٹ ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، جہاں آپ کا مقصد یہ ہے کہ سارے پرچے آپ پہ ہوئے ہیں، تو وہ توہین عدالت کا کیوں نہیں ہوا؟ یہ آپ پوچھیں ججز سے، اور اس کا جواب ہم سے ججز پوچھیں گے، اور ہم اپنے ہمارے وکلاء اس کا جواب دیں گے۔ یہ بتائیں، آخری سوال کہ عدل عمل کا آپ کچھ پتہ نہیں چلتا، کس طرح آپ کہہ سکتے کہ جی دھرنا جاری ہے، تو خان صاحب نے کیا پیغام دیا کہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ
सियासी लोगों की मुलाकातें बिल्कुल बंद हैं। हम पिछले 10 हफ्तों से हमें नहीं मिलने दिया गया खान साहब के साथ। उससे होता क्या है कि उससे कन्फ्यूजन फैलती है, जो कि हमने देखा है कि ये शायद एक मकसद हो हमारी मुलाकात न कराने का, सियासी लोगों की मुलाकात न कराने का। एक लीडर जो कि एक सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, उसको अपनी पार्टी के लोगों में, और इसमें अदालती फैसले हैं कि उनको ये हक हासिल है कि वो अपने पार्टी के सियासी रहनुमाओं के साथ तबादला ख्याल कर सकें और मुल्की सूरत हाल पे बातचीत कर सकें, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल बंद है। इसलिए चंद वकला, 1-2 वकलाई हैं, 3 वकला हैं जो कि सिर्फ उनसे मिलते हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वही जाके खान साहब को जो भी बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि खान साहब को तो और कोई तरीका ही नहीं है उनके पास कि उनको पता चले कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो आगे वाला प्रोग्राम है वो खान साहब देंगे, और खान साहब ही इसका फ़ैसला करेंगे कि अब हमने क्या अपना किस डायरेक्शन में हमें जाना है।